بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ آج رمضان المبارک کا 7واں دن ہے اور یوم الجمعہ بھی ہے، اور درس سیرت پاک کی یہ 6ٹھی مجلس ہے۔ گزشتہ کل کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں رہے، 2 سال انہوں نے دودھ پلایا۔ 2 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، تو کسی بہانے سے وہ حضرت آمینہ سے اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ پھر وہاں پر شق صدر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ چیرا گیا، یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد گھبرا کر کہ کہیں ان کو کوئی اور تکلیف نہ پہنچے، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمینہ کے پاس چھوڑ آئی۔ حضرت بی بی آمینہ پھر دادا عبدالمطلب کی اجازت سے اپنے شوہر کی قبر کی زیارت اور رشتہ داروں کی ملاقات کی غرض سے مدینے کا سفر کرتی ہے، کچھ مدت وہاں رہتی ہے، اور واپسی میں مقام ابوا میں حضرت آمینہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے لے کر آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا عبدالمطلب کی پرورش میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب نے آپ کی بڑی محبت اور عظمت کے ساتھ پرورش کی۔ خواجہ عبدالمطلب کے لیے کعبۃ اللہ کے سائے میں ایک بستر لگتا تھا، چارپائی لگائی جاتی تھی، رکھی جاتی تھی، جس پر حضرت خواجہ عبدالمطلب کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھتا تھا، بلکہ خود حضرت خواجہ عبدالمطلب کے دوسرے بیٹے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وغیرہ خاندان کے دوسرے افراد خواجہ عبدالمطلب کا انتظار کرتے، اور سارے لوگ چارپائی کے اطراف میں کھڑے ہوتے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس چارپائی پر بیٹھے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی عمر میں وہاں جب جاتے تھے تو چارپائی پر بیٹھ جاتے، اور لوگ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چارپائی سے ہٹانے کی کوشش کرتے، لیکن خواجہ عبدالمطلب فرماتے نہیں، میرے اس بیٹے کو بیٹھنے دو، اس کی شان الگ ہے، یہ عظمتوں والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر، آپ کے سر مبارک پر سہلاتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ 2 سال تک دادا کی پرورش میں رہے، اور 8 سال کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، گویا کہ پیدائش سے پہلے والد کا سایہ اٹھ گیا، پیدائش کے بعد جب 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ کا انتقال ہو گیا، اور 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے خواجہ عبدالمطلب نے اپنے بیٹوں کو، خاص کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کو بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خصوصی وصیت کی، اور خواجہ عبدالمطلب چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ ابو طالب کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا کی پرورش میں رہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ اور آپ کے چچا ابو طالب دونوں حقیق ایک ماں سے تھے۔
خواجہ عبد المطلب کے دوسرے بیٹے تو دوسری خواتین سے، دوسری عورتوں سے تھے، لیکن ان دونوں کی ماں ایک تھی، ماں شریک بھی تھے، اس لیے بھی چاہتے تھے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی خواہش بھی تھی کہ یہ ان کا بھتیجا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے۔ چنانچہ دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں رہے۔ حضرت ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، کبھی بھی آپ کو اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ کھانے پینے میں، سوتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھتے تھے۔ جیسا کہ پہلے بھی ایک بات کہی گئی تھی کہ قریش کے لوگ تجارت کرنے والے تھے، تاجر لوگ تھے، تجارت پیشہ تھے، شام کی طرف سفر کرتے تھے، یمن کا سفر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال کی ہوئی تو چچا نے شام کے سفر کا ارادہ کیا، قافلہ تیار ہو گیا اور چچا ابو طالب اپنی سواری پر سوار ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو تھام لیا، پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لے جانے کی ضد کی۔ ایک طرف خواجہ ابو طالب نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جدا کرے، لیکن چونکہ لمبا سفر تھا تو یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کی تھکان اور تکلیف محسوس ہو اور یہاں مکے میں رہ کر آرام کرے، اس لیے وہ لے جانا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھام لیا اور رونے لگے تو محبت جوش میں آ گئی اور اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لیا۔ راستے میں ایک مقام پر جہاں عام طور پر قافلے رکا کرتے ہیں، بصرہ کے قریب کسی جگہ پر قافلے کا پڑاؤ رہا، قافلے نے وہاں رات گزارنے کے لیے قیام کیا۔ وہیں پر ایک کلیسے کے اندر، ایک چرچ کے اندر ایک راہب رہا کرتا تھا جس کا نام بحیرہ ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ مکے کا قافلہ آیا اور قافلے کے ساتھ اس مرتبہ کچھ عجیب سی بات پیش آئی۔ اس نے دیکھا کہ جب قافلہ دور سے آ رہا تھا تو درخت اطراف میں، جو راستے کے اطراف میں درخت ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، وہ قافلے کی طرف جھک رہے ہیں اور اوپر سے آسمان بدلی سایہ کر رہی ہے۔ جب اس نے حالت دیکھی، ماجرا دیکھا، تو اس نے دوسرے دن آ کر قافلے والوں کی دعوت کی اور اس نے کہا کہ میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ سارے لوگ میری دعوت میں آئے۔ چنانچہ دوسرے دن سارے قافلے کے لوگ کلیسے میں پہنچے، دعوت میں شریک ہوئے۔ وہ راہب ہر ایک کو غور سے دیکھنے لگا، لیکن چونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیوں سے پہچان چکا تھا، جب دعوت میں پہنچے تو قافلے والوں نے یہ کیا تھا کہ دعوت میں سارے لوگ شریک ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ چھوٹے تھے اس لیے قافلے کے سامان کے پاس، سواریوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا تھا، دعوت میں نہیں لے گئے تھے۔ راہب نے دیکھا کہ سارے لوگ ہیں لیکن کوئی ایک نہیں ہے۔ راہب نے پوچھا کہ کیا سارے لوگ آ گئے ہیں؟ سب نے کہا کہ ہاں آ گئے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، کوئی ایک آدمی نہیں ہے۔ پھر کسی نے بتایا کہ ایک بچہ ہے، ہمارے قافلے کے جو سردار ابو طالب ہیں ان کا بھتیجا ہے، وہ اس کو ہم نے وہاں چھوڑ کر، ان کا رشتہ دار ہے، اس کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا ہے۔ تو راہب نے کہا کہ نہیں، ان کو بھی بلا کر لاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ راہب نے آپ کو غور سے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی حرکات اور جسم کی بناوٹ سے آپ کی آنکھیں اور دوسری چیزوں کو دیکھ کر پہچان گیا کہ نبی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ ہر مرتبہ ہم یہاں قیام کرتے ہیں، کبھی تم نے ہماری دعوت نہیں کی، اس مرتبہ کیا بات ہے؟ تو پھر اس نے بتایا کہ تمہارے قافلے میں جو بچہ ہے، میں نے دیکھا کہ جب وہ آ رہا تھا تو درخت اور پتھر اس کے سامنے جھک رہے تھے، اور درخت اور پتھر نبی کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں، میں پہچان گیا کہ یہ نبی ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت ابو طالب کو بلا کر پوچھا کہ یہ لڑکا، یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی ہے اور ہم نے پڑھا ہے کہ نبوت ان کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو جائے گا، ان کے والد زندہ نہیں ہو سکتے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ تمہاری بات صحیح ہے، یہ میرا بھتیجا ہے لیکن میری پرورش میں ہے،
اس راہب نے پھر حضرت ابو طالب سے کہا کہ اگر تم خیر چاہتے ہو، اس بچے کی حفاظت چاہتے ہو، تو اس کو شام نہ لے جاؤ، اس سے کہ شام کے یہودی اگر اس بچے کو دیکھ لیں گے تو اپنی کتابوں میں جو انہوں نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں، نشانیاں پڑھی ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر وہ اس بچے کو پہچان جائیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے، خطرہ ہے۔ حضرت ابو طالب بھی چونکہ آپ سے محبت فرماتے تھے، نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے قافلے کے ساتھ مکہ واپس کر دیا اور آپ شام کے سفر پر چلے گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس راہب سے ملاقات رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے واپس آ گئے۔ یہاں تک کا یہ جو زمانہ ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے۔ کتابوں میں ایک بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بڑا ہی پاکیزہ گزرا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے خیانت نہیں کی، ہمیشہ آپ سچ بولتے تھے، بڑوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے، اور مکے کے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چچا ابو طالب کی پرورش میں تھے، چچا ابو طالب بہت زیادہ مالدار آدمی نہیں تھے اور خود کثیر العیال تھے، یعنی ان کی اولاد زیادہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ اپنے چچا پر بوجھ بنیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں کی بکریاں اجرت پر اور عوض پر چرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نے مکے کے لوگوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ گویا جیسا کہ اس سے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دائی حلیمہ کے یہاں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ ان کے دوسرے بھائی اور بہن تو بکریاں چرانے جائیں اور خود گھر پر بیٹھے رہے۔ تو اس وقت یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ اپنے چچا پر بوجھ بنیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے اور اس سے جو اجرت حاصل ہوتی تھی وہ اپنے چچا کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ گویا کہ مالی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کا تعاون کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بچپن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، ہمیشہ خیر کے کاموں میں آگے آگے رہتے تھے، بڑوں کا ادب و احترام و اکرام کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ساری باتیں بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، سیرت مبارکہ بیان کی جا رہی ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمارا نوجوان خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سنائیں اور واقعات بتلائیں۔ بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے کہ اس دور کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کا ایک بہت ہی اچھا ذریعہ یہ ہے کہ ہم ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی سیرت سنائیں، ان کے واقعات ان کو سنائیں۔ واقعات چونکہ بچوں کے ذہنوں پر بہت جلدی اثر کرتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں، پتھر کی لکیر ہوتی ہے، بچپن کا پڑھا ہوا سنا ہوا پتھر کی لکیر ہوتی ہے، ان کے دل و دماغ میں نقش ہو جاتا ہے، پھر بڑے ہو کر یہی چیزیں ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو یہ ساری چیزیں سنائیں، ان کو بتائیں کہ ہمارے نبی کیا تھے، ان کا نام کیا تھا، ان کے والد اور والدین کا نام کیا تھا، کس طرح انہوں نے بچپن گزارا، بچپن کی کیا صفات اور کیا اخلاق تھے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے، 25 سال کی عمر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ تجارت بھی کیا کرتے تھے اور خود مکے کے لوگ تاجر تھے، تجارت پیشہ لوگ تھے، جیسا کہ ابھی کہا کہ شام اور یمن کا سفر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت میں حصہ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا مال لے کر تجارت کیا کرتے تھے۔ مکے کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون تھی، بڑی پاکیزہ اخلاق والی، بہت سمجھدار، اور اللہ نے ان کو بہت مال بھی دیا تھا، اور وہ اس طرح کرتی تھی کہ لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیتی تھی، لوگ ان کا مال لے جاتے تھے اور جو کچھ نفع ہوتا تھا اس میں سے کچھ حصہ وہ تجارت کرنے والوں کو دے دیتی تھی۔ جب انہوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا چرچا سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود پیشکش کی کہ آپ ہمارا مال لے کر تجارت کے لیے شام جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا اور دوسرے رشتہ داروں سے مشورہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ضرور آپ کو جانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے کہا کہ اگر آپ ہمارا مال لے کر جائیں گے تو ہم اپنا خادم میسرہ بھی آپ کے ساتھ کر دیں گے آپ کی خدمت کے لیے، اور دوسروں کو جو کچھ منافع میں سے حصہ دیا جاتا تھا آپ کو اس سے زیادہ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر شام کا سفر کرتے ہیں، اور بہت ہی اچھی طرح امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ تجارت کر کر مال جتنی عام دوسرے لوگ جتنا کما کر لاتے تھے اس سے زیادہ نفع لے کر آئے اور حضرت خدیجہ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس سفر کے دوران بھی ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ ایک جگہ قیام کر رہے تھے، ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہاں پر بھی ایک راہب رہتا تھا جس کا نام کتابوں میں نستورہ لکھا ہے۔ پہلے راہب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس کا نام بحیرہ تھا اور اس کا نام نستورہ تھا۔ نستورہ نے جب آپ کو دیکھا تو قافلے میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خدیجہ کے جو خادم میسرہ تھے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ مکے کے شریف خاندان کے ہے، قریشی ہے، اور ہماری جو مالکہ ہیں یعنی حضرت خدیجہ ان کا مال لے کر تجارت کی غرض سے شام جا رہے ہیں۔ تو اس راہب نے نستورہ نے کہا کہ یہ معمولی آدمی نہیں ہے، یہ اپنے وقت کے نبی ہونے والے ہیں، اس سے کہ میں نے دیکھا کہ جب وہ آ رہے تھے تو بدلی ان پر سایہ کر رہی تھی اور درخت اور پتھر ان سے جھک کر سلام کر رہے تھے، اور نبی کے علاوہ کسی کو درخت اور پتھر سلام نہیں کرتے۔ خیر یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ حضرت میسرہ یہاں مکے پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا جو بھی نفع ہوا تھا اور جو کچھ سامان شام سے خرید کر لائے تھے حضرت خدیجہ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت خدیجہ نے قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ طے ہوا تھا اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اب میسرہ نے دوران سفر جو کچھ بھی حالات واقعات پیش آئے تھے وہ سارے حضرت خدیجہ سے کہے، اور تجارت میں جس امانت داری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی وہ بھی ساری بات بتلا دی۔ حضرت خدیجہ کا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 مرتبہ نکاح ہو چکا تھا۔ اب حضرت خدیجہ چاہتی تھی کہ کسی سے نکاح ہو، لیکن ایسی کوئی شخصیت ہو جو امانت دار ہو، نیک ہو، اچھے اخلاق والی ہو اور جو ان کی تجارت بھی سنبھال سکے۔ تو ان کی خواہش ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہو جائے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے خود پیغام بھیجا اور آپ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ اب نکاح کی کیا تقریب ہوئی، کس طرح حضرت خدیجہ کا آپ کے ساتھ نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی زندگی کیسی رہی، کتنی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، کتنی مدت حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی، اور اولادیں کتنی ہوئی، انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں ہم سنیں گے۔ آج کی مجلس کا خلاصہ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کے زمانے میں بھی اور جب تھوڑے بڑے ہوئے اس زمانے میں بھی کبھی بھی آپ نے فارغ بیٹھنا پسند نہیں کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آج کے درس کا خلاصہ اور ہمارے لیے سبق ہے۔ ایک بات تو یہ کہی گئی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سنائیں، سیرت پاک کے واقعات سنائیں، اور اس میں سے اچھی اچھی چیزیں سبق نکال کر ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ جیسا کہ آج کے سبق کا خلاصہ اور سبق یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی خدمت کیا کرتے تھے، بچپن میں بھی بکریاں چرا کر اپنے بڑوں کا تعاون کیا کرتے تھے، اور جب بڑے ہوئے سمجھدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر کر اپنا گزران کرتے تھے اور اپنے بڑوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اپنے آپ کو کسی پر بوجھ نہیں بنایا، اس طرح نہیں بنایا کہ آپ کسی کے لیے بوجھ ہو جائے، بلکہ ہمیشہ دوسروں کا تعاون کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب آپ تجارت کرتے تھے تو امانت داری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی۔ اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ اگر ہم تجارت کر رہے ہیں، اگر ہماری دکان ہے، ہمارا کاروبار ہے، تو چاہیے کہ ہم امانت داری کے ساتھ تجارت کریں۔ اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ امانت دار تاجر کل قیامت میں
نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے امانت داری کی، کہ امانت دار تاجر کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو جس کو نبی کا ساتھ قیامت میں مل جائے یقیناً اس کا بیڑا پار ہے، اور جنت میں اس کا داخلہ یقینی اور طے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کوئی بھی پیشہ ہو، امانت داری کے ساتھ کرے۔ ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو بندہ جو بندی دین پر عمل کرتے ہیں، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے کبھی کسی کا نقصان نہیں ہوا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ نقصان ہے، لیکن اس میں نفع ہی نفع ہے۔ کبھی کسی کا نقصان نہیں ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا، بلکہ بے دینی میں ہی ہمارا خسارہ اور نقصان ہے۔ اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم دیندار بنیں، شریعت کے احکام کے پابند بنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہمیں عاشق بنائے، سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہمیں ڈھالنے کی توفیق بخشے۔ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ رب العزت نیک صالح دیندار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت